اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا زہرا کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا، لیکن جتنی ہم امید لگائے بیٹھے تھے سپریم کورٹ سے اتنا ہمیں یعنی کہ کچھ نہیں ملا، اتنا کچھ وہاں سے نہیں ملا جتنا ہم نے امید لگا رکھی تھی۔ بہرحال ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا جس کا ہم نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ بہرحال میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو سب جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے، لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس میں کچھ تھوڑا سا، کہ دعا زہرا جس گھر میں گئی ہے نا، جس گھر میں گئی ہے، جن لوگوں میں گئی ہے، یعنی کہ ظہیر کے گھر والے، ظہیر کا خاندان، یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان میں غیرت نام کی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی غیرت نہیں ہے اور شرم نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات پاک۔ میں نے تو ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صرف رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم لوگوں کی شکلیں چینج نہیں ہوتی، ورنہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اتنی گناہ گار نہیں تھیں کہ جتنے کہ ہم ہیں۔ جتنے بد کردار، سیاہ کار، غلیظ ہم لوگ ہیں، پہلی امتیں اتنی نہیں تھی۔ ہمیں اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کہ جو آپ رسول خدا اللہ جل جلالہ جل شانہ کی حضور میں رو رو کے فریادیں کرتے تھے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اور ہم میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا یعنی کہ حق ادا نہیں کیا ہم نے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک امت ہمارے سے پہلے جو گزری ہے، وہ کون سے نبی تھے مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے ان کو مچھلی کا شکار منع کیا تھا ہفتے کے دن، کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ مچھلی کا شکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں فرق بتا رہا ہوں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور دوسرے انبیاء کی امت میں کیا فرق تھا، کہ اللہ کی ذات پاک مچھلی کا شکار کرنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مچھلی کے شکار کے جرم میں ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور ہم کون سا وہ گناہ ہے جو نہیں کرتے؟ اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کر دے اور ہمیں صحیح معنی میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ باقی ظہیر کے خاندان میں ذرا برابر بھی غیرت ہوتی تو یقیناً وہ دعا زہرا کو اس کے گھر واپس بھیج دیتے یا ملوا ہی دیتے۔ یہ بغیرت جو ہیں یہ شکاری ہیں۔ شکاری جو ہوتا ہے اس کے جال میں جو آ جائے اس کو وہ پھنسا لیتا ہے، اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جال سے نکل نہ جائے۔
یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک قصہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایک لڑکی بھاگ کر آ گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری غیرت زندہ تھی، ہم شکاری نہیں تھے، ہم بے غیرت نہیں تھے، ہم کاروباری نہیں تھے، ہم دھندا کرنے والے بندے نہیں تھے۔ ہم نے ایک دن بھی پورا نہیں نکلنے دیا اور ان کے گھر والوں کو اپنے گھر بلا کے تو معافی مانگی ان سے کہ یہ ہمارے گھر میں آ گئی ہے آپ کی لڑکی، ہم سے آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اس کو آپ اپنے گھر لے جائیں، سمجھائیں، جیسے بھی اس کو سنبھالیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اگر بالفرض مان لیا دعا زہرا اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی، اگر یہ غیرت مند ہوتے، یہ شکاری نہیں ہوتے اور یہ دھندا کرنے والے نہیں ہوتے، یہ ضرور اس کو واپس کرتے، اس کے والدین سے رابطہ کرتے کہ آپ کی بچی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، آئیں مل بیٹھیں، تو بات چیت کرتے ہیں، کو طے کر لیتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ ہم سے شادی کر دیں، ہمارے بچے سے شادی کر دیں، یا جو بھی کچھ ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اس کی والدہ ماجدہ جو ہے کیسے بے ہوش ہو رہی ہے، کیسے واہ ولا کر رہی ہے، کیسے رو رہی ہے، لیکن ان کے دل کے اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہیں، الٹا اس کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور اس سے الٹے سیدھے والدین کی توہین میں بیان دلوائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، محمد و آل محمد کا صدقہ۔ اور میں دعا گو ہوں جناب کاظمی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے دل کو قرار عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔